لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حمد ثناء الله جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه رب ذو الجلال کی عزت والا صفات وصفی جو سڑا سگڑا خالق بھی ہے، کل کائنات کا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، ذات قادر مطلق بھی ہے، ذات ساری کائنات خود ہی محتاج ہے اور کسی کا محتاج ہے نہیں. وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال بھی بے نیاز بارگاہ خود ہی ذات و صفات سے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ومحبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتوبتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی بارگاہ عالی درود و سلام دے رعایت پیش کرنے تو بعد حاضرین جمعۃ المبارک میں اور آپ سب مل کے اپنے کریم رب دا جنہ میں شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان اور اپنے کریم محبوب دینا کریمینہ کے صدقے نال سامن اس مبارک دن دینا مبارک بھٹنیاں چھے بری پھر حاضری دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس مبارک دن دینا جملہ فیوز و برکات و سانو مالا مالا توفیق عطا فرمائے. آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بندہ عاجز و ناقص جس کو موجود گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے صبر. فضیلت صبر اور صبر کرنے والیاں دی عزت و شان مقام اللہ دے ہاں کی اور صبر کرنے والے میں نال کون اس موضوع کا انتخاب اس وقت بھی کیتا کہ ساڑھے عمل کی حالات دیگر ہونے چاروں پاسوں آزمائشاں تکلیفاں کسانوں گھیرے ہوئے نہیں. اللہ کا قرآن آندہ ہے بے شک تنگی تو بعد آسانی ہی آسانی. انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ پاکستان اولیاء کا فیضان یہ ختم نہیں ہو سکتا. انہوں ختم کرنے والے ختم ہو جان گے، انہوں مٹان والے مٹ جان گے کیونکہ انہاں بنیاداں شہداء دا خون شامل ہے، ماما بہنا بیٹیاں کی قربانیاں شامل ہیں. یہ پاکستان مٹن واسطے نہیں بڑھے یہ باقی رہ واسطے. حالات مشکل نہیں، بے روزگاری بھی ہے، مسائل بھی ہیں. میں چاہتا سا راؤ صاحب نے مشاورت کر کے کہ ایسا حضور دے غلامہ کو کوئی ایسا سبق دئیے بھی ہو اس سبق دے سہارے
اللہ دی بارگاہ جو اجر بھی لین تے سکون بھی لین اور صرف مصائب جڑے نے یہ تکالیف دنیاوی نہیں دین کے معاملے بھی ہون پھر بھی صبر دا ہی حکم ہے جزا فضا نہیں نہ مقدار نہیں میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر جنت من الاحزان ایک مجاہد جدو جہاد کرن جاندا ہے کہ وہ دے کول ایک ڈھال ہوندی ہے ڈھال جانتے ہو وہ ایسا تھے جو نے ڈھال اندر دا کلپ جہا بڑھیا ہوندا پا کے تے ایدے نال وار کردا ہے تے ایدے نال اگلے دا وار روکدا ہے جڑے جدے نال مرد مقابل دا وار روکیا جائے انہوں کہتے ہیں ڈھال حضور فرماتے ہیں الصبر جنت من الاحزان صبر جڑا ہے یہ جنہیں مجاہد واسطے دشمن دے وار کو روکن واسطے ڈھال ہے ایویں صبر غماں واسطے ڈھال ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو میرے لجپال آقا کیویں اپنے غلاموں کو تسلیاں پہ دیتے ہیں میرے غلاموں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا غم ہون تکلیفاں ہون مصائب ہون آزمائشاں ہون تے تسی صبر نوں ڈھال بڑھا لینا ہے جڑا صبر کرے گا اللہ او دی حفاظت بھی کرے گا تے اللہ اونوں اجر بھی عطا فرمائے اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِيمَانَ نِصْفَانِ ایمان دیاں دو قسمہ نہیں نصف صبر و نصف شکر ادھا ایمان صبر ہے اور ادھا ایمان شکر ہے اللہ اکبر کبیرہ اور انشاءاللہ سی نصف پہ آج گفتگو کرنی ہے پہلو میرا ارادہ سی کے ساتھ صبر شکر دو میں کرنا پھر میں مطالعہ کرنا شروع کیتا تے میں اس نتیجے تک پہنچیا کہ اس جمعے تے صرف صبر دی گفتگو ہونی وہ بھی مکمل نہیں امام غزالی فرماتے ہیں نصف ایمان صبر اور نصف ایمان شکر اور فرماتے ہیں یہ دو میں صبر اور شکر یہ اللہ دے صفاتی نام جو نام لیا اللہ نے اپنا نام صبورا و شکورا فرماتا ہے میں صابرہ دا صبر قبول کرنا لا میں شکر کرنے والے دا شکر قبول کرنا اللہ اکبر کبیرہ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں 70 تو زیادہ مقامات نے قرآن مجید جنہ مقامات دے اللہ کریم نے صبر دا ذکر فرمایا صبر دی تلقین فرمائی ہے صابرہ دے نال ہون دا ذکر فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ کی عطا فرماتا ہے صبر کرنے والے دی کیویں مدد ہوندی ہے صبر کرنے والے کیویں ہون تے او کنیاں تے بھاری ہوندے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے 70 تو زیادہ مقامات تھے صبر کا ذکر فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان کہ صبر نصف ایمان ادھا ایمان اگے تے اپنا قول کی ترتیب سی اس قول دے تائید حضور دی حدیث پاک نقل کی کہ صبر ادھا ایمان حساب لاؤ اندازہ کرو کہ صبر دی کتنی اہمیت ہے ایمان دی چاشنی لینی ہے کہ بندہ نے صبر کرنا ہوگا آزمائشات تکلیفات صبر کرنا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں رب ذوالجلال نے قرآن مجید اور حال رشید کے اندر متعدد مقامات پہ صبر کرنے والیاں دی اجرت کو ذکر فرمایا صبر کرنے والیاں دے نال ہون دا ذکر فرمایا بہت ساری آیات نے
میں چند آیات میں اس طرح کا اور وہ دے اندر کو جو ترجمہ صرف عرض طرح کا پچھلے جمعے بھی تفسیر نہیں عرض کر سکیا ترجمہ عرض طرح کا تھوڑی بھی تفسیر عرض کروں گا تو پھر انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کریم صبر کرنے والیاں کتنا مقام اور اجر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ نے حکم فرمایا کہ فرعون کے نال جاؤ مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نال مقابلہ کرنے واسطے گئے جی انہیں اپنے جادوگر تیار کیتے جادوگر فرعون کے سامنے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں شانہ بیک کے موجودہ بیک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے غلام پڑھ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جدو وہ جادوگر جڑے فرعون نے تیار کیتے سن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتی بن گئے غلام بن گئے تے فرعون تیش آ گیا۔ توجہ رکھنی ذرا فرعون غصے چ آ گیا یہ بندے میرے تو پوچھے بغیر تسی اودے ہو گئے ہو پارٹی چینج کر لیجئے۔ توجہ نہیں کی سبحان اللہ وہ میرے پوچھے بغیر تو سب پارٹی چینج کر لی عمران خان کیوں ملے ہو نہیں توجہ کی سبحان اللہ حسن فرعون دے تے موسیٰ علیہ السلام دی حق گوئی عظمت و شان اور کمال ویکھ کے موسیٰ علیہ السلام دے نال رل کے غلام بن گئے امتی بن گئے۔ ہڑی اگلی گل کیتی او بلا تفصیل تشبیہ ہے میرے ادھر ٹوٹ گیا ہے او تے حد راہ تفنن کیتی ہے کوئی تسی ویکھدے پے پارٹیاں کیویں چینج ہوندیاں میں ویسے بڑا خوش ہاں واہ رانیا تینوں میں آکھیا سی تو ختم نبوت دا چور نہ بن ہن تے جنانی آندی ہے صاحب ہی نہیں ہوندا یہ تے صاحب تے دیکھ جانا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا غدار ہویا عقیدہ ختم نبوت دا چور ہویا اللہ نو ایتھے بھی ذلیل کرنا ہے اللہ نو اوتھے بھی ذلیل کرنا ہے اور یہ جڑے دوجے نے وہ بھی اپنی باری دا انتظار کرنا اپنی باری دا انتظار کرن جنہیں ڈاکے مارے نے کہ انشاءاللہ رب نے اپنے محبوب دے گستاخ اور بے ادب اور غداراں دا اتھے ہی حساب کرنا ہے۔ تو بھی بڑا فرعون بنیا سے بے گناہ لوگاں نو قتل کیتا تو ماڈرن ٹاؤن وچ بہت کچھ کیتا ہن تیرے حساب دا وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرعون آکھن لگا تسی میرے پوچھوں بغیر موسیٰ علیہ السلام دے ہو گئے ہو ہن ویکھے جے میں تہاڈا حشر کی کرنا اللہ نے قرآن جو پورا نقشہ بیان فرمایا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا اہل مدینہ شہر والیاں کو شہر وچوں کڈ کے تے قبضہ کر لو تسی ان قریب جو میں تہاڈے نال کرن والا وا جان لو گے او آکھن لگا فرعون آکھن لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
آکھن لگا میں چھڑیا جے ادھر گئے ہو میں ایک ہاتھ کٹاں گا دوسری سائڈ تو مخالف سمتوں لد کٹاں گا ادھروں ہاتھ کٹاں گا ادھروں لد کٹاں گا تھوڑیاں لتاں باواں وڈ دیاں گا تھانوں لولے لنگڑے کر دیاں گا ہاتھ کٹاں گا پیر کٹاں گا تھانوں سولی تے چاڑاں گا تھانوں سولی دیاں گا پر او کیا دنے جے کر یاد دینا ہاتھ کٹاں گا پیر کٹاں گا او کی آندے قالو انا الى ربنا لمنقلبون اسی اپنے رب والی لوٹ کے جان والے ہیں اساں ادھر ہی جانا ہے او نہیں بنایا ہے ادھر ہی جانا ہے آکھن لگے اے فرعون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا اے فرعون تینوں اس گل سے ناراض کیتا ہے اے گل تینوں بری لگی ہے یا سب تیری اجازت تو پہلو اپنے رب دیا نشانیاں تے ایمان لے آئے ہو اپنے رب تے ایمان لے آئے ہو اسا رب نو من لیا ہے انہوں حق مان لیا ہے انہوں وحدہ لا شریک من لیا ہے انہوں واحد یحدہ من لیا ہے اے گل تینوں بری لگی ہے تینوں بری لگدی ہے تے لگدی رہے تینوں مندا لگدا ہے تے لگدا رہے تو ناراض ہوندا ہے تے ہوندا رہے ساڈا تے کوئی نظریہ ہے عرش والا خدا راضی ہو جائے اور آخری جڑے لفظ میں توجہ نہ سننا آیت کریمہ دا آخری حصہ توجہ نہ سننا جدوں فرعون نے دھمکیاں دتیاں اور انہیں کیتا بھی سارا کچھ ہویا او جڑے حق والے نے موسیٰ علیہ السلام دے غلام دے امتی نے او کیا دے نے یا اللہ جدوں اے باواں وڈے جدوں اے ساڈیاں لتاں وڈے یا اللہ تو کی کری اور بنا افرغ علینا صبرا وتوفنا یا اللہ جدوں اے ساڈیاں باواں وڈے ایکو تھوڑی گھٹ تو کہا سب بڑا چلا دے کافی تھوڑا سمجھو یا اللہ جدوں اے ساڈیاں باواں وڈے جدوں اے ساڈیاں لتاں وڈے افرغ علینا صبرا یا اللہ تو ساڈے تے صبر نازل فرمائی یا اللہ سانو صابر بنا دے یا
کیتا ہے کہ میں اللہ دے پیارے اللہ دی بارگاہ جو صبر دی دعاواں منگیاں اللہ دا نبی حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام بڑا سونا پتر ہے بھائی اے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے ہیں امیاں صاحب فرماتے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں بواں پیاس زار تاج محمد بنیامین تے یوسف نو بڑا پیارا ہے انہاں کہ اینو کیویں ختم کریے اے گل یاد رکھیا جے جینو اللہ رکھے اونوں کون چکھے اللہ اکبر کبیرہ انہاں کیا کی کریے مار دئی انہاں کہ نہیں خوہ وچ سٹیے پوری تفصیل ہے قمیص لے کر کے آگے خوہ میں جو سٹ کے قمیص خون نہ رنگی ہوئی قمیص لے کے آگے جھوٹا خون لا کے آگے یاد نے بھیڑیا کھا گیا اسی سامان کو مٹھا کے ایسا بھیڑیا آیا کھا گیا پتر جان دے پیوں کی حالت ہوتی ہے تسی جان دے ہو زمانہ جان دائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنہوں نے سنیا اپنا نفس تواڈا جڑا ہے اونے کم کچھ ہور کیتا ہے سوچ کچھ ہور ہے اللہ دا نبی ہے جاندا ہے پر اگے کی فرمایا فصبر جمیل اگر پتر چلا گیا ہے میں جدا پھلا نہیں کرنی میں آہو بقا نہیں کرنی میں بین نہیں کرنے رولا نہیں پانا یعقوب تو سکی کرنا ہے فرمایا فصبر جمیل میں صبر کرنا ہے میں کی کرنا ہے تقریر کر دیا تقریر سنی دی تسبیح نہیں پڑھی میں صبر کرنا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میرا مددگار اللہ ہے میں اللہ دی بارگاہ جو مدد طلب کرنا میرا مستعان میرا مددگار ہوئے میں او دی بارگاہ کی سارا کچھ پیش کرنا اور توجہ رکھیا جی موسیٰ علیہ السلام دی گل بھی سنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی گل بھی سنو آخیا میں صبر کرنا ہے قال تجھے مقام دے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل میں صبر جمیل کرنا ہے اعلیٰ صبر عمدہ صبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا
صبر کرنا ہے صبر دا اجر ملیا جان دے ہو تفصیل چلی جانا جڑے بھائی کوہ جو سٹ کے آئے سن وہ بھی دربار یوسف سے سجدہ پہ کر دینے پھر قمیص بھیجی کنعان کو قمیص آئی ہے وہ موسیٰ یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں تے پائی ہے بنائی بھی آ گئی پتر بھی